دجال کے بارے میں نوسٹراڈیمس کی چند پیشن گوئیاں ہیں۔ اول تو مختصراً نوسٹراڈیمس کا تعارف۔ نوسٹراڈیمس سن 1503 کے اندر فرانس میں پیدا ہوا اور اس نے اپنی پیشن گوئیاں اپنی کتاب کے اندر مخطوطات کی شکل میں شائع کی۔ چند سال پہلے اٹلی سے کچھ مخطوطات برآمد ہوئے جسے مائیکل ریتھ فورڈ کی ایک کتاب دی نوسٹراڈیمس کوڈ کے اندر تحریر کیا گیا۔ آپ کے سامنے دو چند رباعیات اس کا خلاصہ عرض کروں گا۔ نوسٹراڈیمس دجال کے مذہبی اور سیاسی نظریات کے بارے میں لکھتا ہے۔ دجال اپنے نظریات کو مارکس اور ایگل کی اس طرز پر ترتیب دے گا جو کہ آبادی کے کنٹرول پر یقین رکھتے ہیں۔ روس اور چین اپنی ماضی کی بنا پر اس کا ہدف ہوں گے۔ دجال اپنے نظریات سے پہلے ایشیا پر اور پھر پوری دنیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور وہ اپنے نظریات کو مختلف سیاسی جماعتوں، مختلف سیاسی اداروں کے ذریعے ترویج دے گا۔ دجال عیسائیت کو تباہ کرنے کے غرض سے عیسائیت کو مسح کرے گا، اور پھر وہ اسلام کی حیت کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا۔ دجال اپنے نظریات کو مذہب کے متبادل پیش کرے گا، اور وہ ہٹلر کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو ترتیب دے گا۔ ہٹلر کی غلطیوں سے سبق سیکھنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے دسترس کے اندر ایسی مواد اور کتابیں ہوں گی جو عام عوام کے دسترس سے باہر ہوں گی۔ اس کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ ہٹلر کی خفیہ دستاویزات نازی حاصل کر لے اور اس کو غور سے پڑھے۔ دجال اپنے آغاز ہی سے خاتمے کے لیے آئے گا، کیونکہ وہ اس روحانی طاقت کے خلاف کام کرے گا جو اس کائنات کی روح رواں ہے۔ ایسے لوگ جو ایسے راستے کا انتخاب کرتے ہیں ان کے لیے ہے کہ صرف اس بات کا سوال ہے کہ وہ گرنے سے پہلے کتنا عرصہ لے گا اور اس کی وجہ سے اس کے ارد گرد کے لوگوں پر کتنا اثر پڑے گا۔ بہت سے دوسرے آمروں کی طرح دجال کی حکومت بھی آمرانہ اور ظالمانہ حکومت ہوگی۔ اس کے جو ماتحت ہوں گے وہ اقتدار کے بھوکے ہوں گے۔ دنیا کا نظام بدل جائے گا لیکن بر اعظموں کی صورتحال ویسی ہی رہے گی۔ آگے دجال کا مشرقی وسطی ایشیا کے اندر قبضے کے بارے میں نوسٹراڈیمس لکھتا ہے۔ دجال کافی عرصے تک پردے کے پیچھے رہ کر دنیا کی طاقت اور قوت کو جمع کرے گا، اور اسی وقت منظر عام پر آئے گا جب اس کے کاموں کی بنیاد اور اس کی عمارت بن جائے گی۔ وہ انتہائی دھیان سے اپنے کام کو ترتیب دے گا، اور وہ ممالک جن کے خلاف وہ کام کرے گا بے خبری سے دجال کی چرب زبانی کے اندر آ جائیں گے۔ دجال پردے کے پیچھے رہ کر دنیا کے دھاگے ہلا رہا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو ابھی تک ظاہر نہیں کیا، اور وہ ایک انتظار کرتی ہوئی مکھڑی کی طرح ہے۔ وہ دنیا کے حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی چال چلے گا۔ جب اس کا وقت آئے گا تو ایک ملک کی سیاسی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے طاقت میں آئے گا۔ یہ بات اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہوگی کہ وہ اس ملک کا باشندہ نہیں، اور وہ جس ملک پر قبضہ کرے گا اس ملک کے قانون کی کمزوری کی وجہ سے اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ جس ملک پر اس کے قبضہ کرنے کی خواہش ہوگی وہاں کے باغیوں کو وہ ہوا دے گا، اور وہاں کے مختلف سیاسی گروہوں کو یہ تاثر دے گا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کے مقصد کے لیے میں آپ کی حمایت کرتا ہوں، حالانکہ حقیقت میں وہ ان کو ایک دوسرے کے خلاف لڑا رہا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ ممالک اندرونی مشکلات کا شکار ہو جائیں گے اور بیرونی طور پر ان کا دفاع کمزور ہو جائے گا، اور دجال اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان ممالک پر ایک ایک کر کے قبضہ کرنا شروع کر دے گا۔ شروع میں دجال اپنے ذاتی حلقہ یعنی ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں طاقت کے ساتھ آئے گا۔ جیسے ہی دجال باہر کے لوگوں پر طاقت ظاہر کرے گا، چونکہ وہ مشرق وسطیٰ سے تعلق رکھتا ہے کہ وہ شمالی افریقہ کے لوگوں کو اپنا تابع پہلے ہی بنا چکا ہوگا جو ثقافتی طور پر اس کے قریب ہوں گے۔ اس کے بعد دجال کے معاشی نظام کے بارے میں اس کتاب میں لکھتا ہے۔ دجال مختلف جگہوں کے معاشی نظام کو ملا کر ایک معاشی نظام ترتیب دے گا، جس کی وجہ سے اس دنیا پر حکومت کرنے کی خواہش اس کی بڑھے گی۔ وہ ایک کرنسی پوری دنیا میں جاری کرے گا جس کی وجہ سے ساری دنیا کی کرنسیاں جو ہے منسوخ ہو جائیں گی۔ مصر سے ایک مقبول شخصیت کا حامل ایک رہنما اس چیز کی مخالفت کرے گا کہ عرب ممالک اپنی جو کرنسی انہوں نے بنائی ہے اس کو چھوڑ کر ایک کرنسی پہ آ جائیں، یعنی دنیا کی بنائی ہوئی جو دجال
جو ہے رائج کرے گا اس پر آ جائے۔ اس سے آگے دجال کے ایشیا پر قبضہ کرنے کے بارے میں نوسٹرڈیمس لکھتا ہے بر اعظم ایشیا کے بڑے بڑے حصوں پر قبضہ کر لے گا۔ دجال کا اپنے نائبین سے تعلق چھپا ہوا ہوگا، اس دجال کا ایشیا کے اندر سب سے پہلا شکار ہوگا، اور وہ یہ قبضہ جو ہے طاقت کے ذریعے نہیں کرے گا بلکہ وہ اپنی چلاکی سے اور لوگوں کو مجبور کرنے والی صفات کو استعمال کرے گا، اور وہ روسیوں کو بیوقوف بنا کر ان کی طاقت کو اندر سے ان سے لے لے گا، جس پر وہ لوگ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ وہ سمجھیں گے کہ وہ اپنی بہتری کا کام کر رہے ہیں، لیکن ہوگا اس سے برعکس۔ پھر اس کے بعد دجال اور باقی بر اعظم کی طرف توجہ دے گا، ایسی صورتحال پیدا کر دے گا جس کی وجہ سے پوری دنیا پر قبضہ ہو جائے گا۔ یہ چند رباعیات ہیں جن کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جو ہم مائیکل ریتھ فورڈ کی کتاب دی نوسٹرڈیمس کے اندر تحریر ہیں۔ اس کے علاوہ بھی سینکڑوں کے حساب سے رباعیات تحریر ہیں۔ آپ کے سامنے دو چند عرض کی، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی دجال کے خطرناک فتنے سے حفاظت